अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले आपने सुना कि सरवरी ने कैसे राजा को उल्लू बनाया कि वो मलकाए अलमास के बेटे बच्चे का भी बाप बनने वाला है, और ये भी जाना कि कैसे राजा ने उसकी बातों पे यकीन कर लिया। और इसके आगे भी होने वाले वाक़यातों को आपने कहानी में सुना ही होगा। तो चलिए दोस्तों, आज आगे की कहानी शुरू करते हैं। 10 महीने गुजर गए। अब छोटी मलका अलमास को शहर में लाने का वक्त आ गया। नजूमी की बताई हुई मुद्दत गुजर गई और छोटी मलका के सर से मुसीबत टल गई। शहर से सिपाहियों का दस्ता रथ लेकर रवाना हुआ। पूरा शहर मलकाए अलमास और उसके शहजादे के इस्तकबाल को बाहर निकला। शहर के चारों तरफ एक बुलंद दीवार बनी हुई थी और उसके 4 दरवाजे थे, और हर दरवाजे से मर्दों, औरतों और बच्चों का सैलाब सा निकल आया और मैदान में जमा हो गया। शहर के रास्तों को सजाया गया। रास्तों पर गुलाब के फूल बिछा दिए गए। दूर से सिपाहियों का दस्ता चलता हुआ नजर आ रहा था। लोगों ने खुशी के नारे लगाए। सिपाहियों का दस्ता गुजर गया। अब सोने चांदी का रथ आया। लोगों ने और भी जोर शोर से नारे बुलंद किए। इस रथ में मलकाए अलमास अपने गोद में शहजादा को लिए बैठी थी और सरवरी पीछे खड़ी थी। बादशाह ने शहजादे पर से अशरफियों के थाल लुटाए। गरीबों की तो चांदी हो गई। बड़े धूम धड़ाके के साथ मलकाए अलमास का रथ महल में पहुंचा। खूब जश्न मनाए गए। बादशाह की खुशी का कोई ठिकाना ना था, और सबसे ज्यादा खुशी अलमास और सरवरी को थी। सरवरी तुम्हारी खुशी के दीवानी हो रही थी। आखिरकार उसकी चाल कामयाब हो रही थी। लेकिन दोस्तों, तुम सोचोगे कि मलका अलमास के शहजादे आए कहाँ से, तो चलो ये भी तुमको बता देते हैं। मलकाए अलमास और सरवरी जिस गांव में जाकर रहे थे, वहाँ बहुत से कुम्हार और खोजबान रहते थे। एक गरीब कुम्हार को सरवरी ने बहुत से रुपए देकर उसका बेटा खरीद लिया और उसी बेटे को मलकाए अलमास का शहजादा बनाकर महल में ले आए। मलकाए अलमास ने अपने शहजादे का नाम, जो एक कुम्हार का बेटा था, मकबूल रखा। मलकाए गौहर ने अपने शहजादे का नाम, जो असल शहजादा था, खुर्शीद रखा। इसी तरह दिन गुजरते गए। बड़ी मलका गौहर के शहजादे खुर्शीद की उम्र 3 महीने हो गई थी, और फिर एक दिन यूं हुआ कि छोटी मलका अलमास के शहजादे मकबूल को जरा सी सर्दी लग गई। उसे एक साथ 4-5 छींकें आ गई। बादशाह का तो मारे फिक्र के बुरा हाल हो गया। पूरे महल में दौड़ धूप सी मच गई। शहर से हकीम बुलाए गए और शहजादे का इलाज करवाया गया। वैसे भी दोस्तों, कहा जाता है बड़े लोगों की बड़ी बातें। उनके बच्चों के नाखून में भी दर्द हो तो पूरा शहर उलट पुलट हो जाता है। बादशाह अपने कमरे में उदास बैठा हुआ था कि तभी सरवरी आई और सर झुकाकर खड़ी हो गई। क्या बात है सरवरी? बादशाह ने पूछा। सरकार, आपका और छोटी मलका का गम और शहजादे मकबूल की तकलीफ हम रियाया से देखी नहीं जाती। तो वो बोली, तुम और हम क्या ही कर सकते हैं सरवरी। खुदा को मंजूर होगा जो वही होगा। पूरे शहर के हकीम शहजादे मकबूल का इलाज कर रहे हैं। परेशान ना हो, खुदा ने चाहा तो वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। खुदा तो यही चाहता है सरकार के शहजादा मकबूल जल्दी ही हो जाए, लेकिन दुश्मनों के मुंह काले हों कोई और नहीं चाहता। सरवरी ने कहा। कौन नहीं चाहता सरवरी? बादशाह ने पूछा। सरकार, आपको बुरा मालूम होगा, चाहिए तो मेरी गर्दन कटवा दीजिए, लेकिन मैं सच बात कहे बिना नहीं रह सकती। तो फिर कहो, बादशाह ने कहा। हुजूर, ये काम बड़ी मलका का है। सरवरी ने थोड़ा डरते डरते हुए कहा। ये क्या कह रही हो तुम? बादशाह ने कहा। मैं सच कह रही हूँ सरकार। शहजादे मकबूल को आज सिर सर्दी लगी है। कल को खुदा न करे उनके साथ कुछ और हो गया। हम तुम्हारी बात नहीं समझे सरवरी। बादशाह ने कहा। सरकार, ये बड़ी मलका है ना, उन्होंने कुछ जंतर मंतर करके शहजादा मकबूल को बीमार बना दिया है। सरवरी बोली। लेकिन मलकाए गौहर ऐसा क्यों करने लगेगी? शहजादा मकबूल उनका दुश्मन तो है नहीं? बादशाह ने हैरत से पूछा। दुश्मन ही है सरकार, बल्कि यूँ कहिए कि बड़ी मलका शहजादा मकबूल को अपना दुश्मन ही समझती हैं, इसीलिए वो उन्हें रास्ते से हटा देना चाहते हैं। सरवरी, तुम्हारी बातें हमें समझ में नहीं आ रही हैं। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो, बादशाह ने झुंझलाते हुए कहा। सरकार, शहजादा मकबूल बड़े शहजादे हैं ना? वो शहजादा खुर्शीद से पहले पैदा हुए हैं? सरवरी ने पूछा। हाँ, ये है तो सही, बादशाह ने सर हिला के कहा। सरदार शहजादा मकबूल ही इस ताजो तख्त के वारिस भी हैं।
ہاں یہ بھی صحیح ہے، بادشاہ نے پھر کہا۔ اور ملکہ گوہر یہ چاہتی ہی نہیں ہے، ان کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، شہزادہ مقبول بادشاہ بنیں گے تو خود ان کا بیٹا نہ بن سکے گا۔ وہ چاہتی ہیں کہ شہزادہ خورشید بادشاہ بنے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے شہزادہ مقبول کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اب ملکہ گوہر سمجھتی ہیں جب تک شہزادہ مقبول زندہ ہے بس ہم اور کچھ سننا نہیں چاہتے۔ بادشاہ غصے سے لال پیلا ہو کر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ ہم جا کر ابھی گوہر کی خبر لیتے ہیں۔ سرکار گستاخی معاف، یوں غصہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، سروری نے ہاتھ جوڑ کر عاجزی سے کہا۔ اگر آپ نے غصے میں ملکہ گوہر کو کچھ کہا تو وہ اور چڑ جائیں گی اور دوسرا زبردست منتر آزمائیں گی۔ ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ ملکہ گوہر کے یہ مجال کہ وہ بادشاہ نے مارے غصے کے دیوانے ہو گئے تھے۔ حضور یوں غصہ نہ کریں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سروری نے کہا۔ آپ کتنی دفعہ غصہ کریں گے، کتنی دفعہ ملکہ گوہر کو سمجھائیں گے، کتنی دفعہ انہیں دھمکیاں دیں گے؟ 1 دفعہ، 5 دفعہ، 25 دفعہ، پھر کچھ بھی نہ ہوگا۔ بڑی ملکہ کے دل میں جو آگ لگی ہے وہ یوں بجھنے والی نہیں ہے۔ جب تک بڑی ملکہ اس محل میں رہیں گی یہ چکر تو چلتا ہی رہے گا اور شہزادے مقبول کی جان خطرے میں ہی رہے گی۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ ایک راستہ ہے۔ وہ کیا؟ بادشاہ بولا۔ بڑی ملکہ کو اس محل میں رہنے ہی نہ دیا جائے۔ تو پھر کہاں بھیج دیا جائے؟ بادشاہ بولا۔ کسی بھی آبادی سے بہت دور جگہ پر، اس کے بعد ہی بڑی ملکہ کے منتروں سے شہزادہ مقبول محفوظ رہ سکیں گے۔ سروری نے آخر اپنے دل کی بات کہہ ہی دی۔ بادشاہ کی عقل پہ تو پردے پڑ گئے تھے، وہ سروری کی ہر بات کو سچ سمجھ رہا تھا۔ اس نے فوراً سالار زاپار کو طلب کیا اور اسے حکم دیا اسی وقت ملکہ گوہر اور اس کے بیٹے خورشید کو محل سے نکال کر لے جائے اور شہر سے بہت دور گھنے جنگل میں جو کھنڈر ہے وہاں چھوڑائے۔ فوراً ہی رتھ تیار کیا گیا۔ ملکہ گوہر بیچاری خاموشی سے اپنے شہزادے کو لے کر رتھ میں بیٹھ گئی۔ وہ اکیلی تھی، سوائے خدا کے اس کا کوئی سہارا نہ تھا۔ ملکہ گوہر کا ایک بوڑھا خادم تھا، ابراہیم۔ اس نے سوچا ملکہ اکیلی جائے گی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے چھپ چھپا کر وہ بھی محل سے نکلا اور جب رتھ چلا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ رتھ شہر سے باہر نکلا اور 1-1.5 گھنٹے کے بعد جنگل میں پہنچ گیا۔ اس جنگل میں کسی پرانے محل کا ایک کھنڈر تھا۔ سپاہ سالار نے ملکہ گوہر کو وہاں اتار دیا اور خود رتھ لے کر پلٹ گیا۔ جنگل بہت بھیانک تھا، بہت گھنا تھا، لوگ دن میں بھی اس جنگل میں داخل ہونے سے ڈرتے تھے۔ شیر، چیتے، بھیڑیے اس جنگل میں بھٹکا کرتے تھے۔ کھنڈر ویران اور بھیانک تھا اور اس میں الو اور چمگادڑ دوڑا کرتے تھے۔ ملکہ کھنڈر کی ایک ٹوٹے ہوئے زینے پر بیٹھ گئی۔ شہزادہ خورشید اس کی گود میں تھا، بلکہ وہ بہت اداس تھی، دل سے ڈر رہی تھی۔ خدا جانے اب کیا ہوگا۔ اسے بہت فکر تھی، لیکن اسے اپنی فکر نہ تھی، اسے اس جان کی فکر تھی جو اس وقت اس کی گود میں موجود تھی۔ پروردگار، میرے شہزادے کی جان کا تو ہی محافظ ہے، ملکہ گوہر نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ اتنے میں ابراہیم بھی وہاں پہنچ گیا۔ اسے دیکھ کر ملکہ کو ذرا ڈھارس بنی۔ ابراہیم تم؟ ملکہ نے خوش ہو کر کہا۔ جی ہاں حضور، میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، آپ کی خدمت کی ہے، اس دکھ میں آپ کا ساتھ کیسے چھوڑ دیتا؟ اگر میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا تو خدا کو کیا جواب دیتا؟ ابراہیم، یہ دکھ میں برداشت نہیں کر سکوں گی، میں مر جاؤں گی ابراہیم۔ میں شہزادے کو اب تجھے دیتی ہوں، ملکہ نے کہا۔ مالکین، ایسی مایوسی کی باتوں سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ سکھ کے بعد دکھ اور دکھ کے پاس سکھ، یہ تو دنیا کے اور قدرت کا قانون ہے۔ سکھ میں جی لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، البتہ دکھ میں ثابت قدم رہنا اور اس حالات میں بھی خدا کا شکر ادا کرنا بڑی بات ہے۔ سکھ میں تو سبھی مسکراتے ہیں، لیکن سچا انسان وہی ہے جو دکھ میں بھی ہنستے ہوئے دکھ سہے، اور یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے حضور۔ اور جو انسان اس آزمائش میں پورا اترتا ہے خدا اس کے دن پھیر دیتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، خدا پر بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ حق پر ہیں، آپ کی فتح ہوگی اور جھوٹوں کو ان کی سزا ملے گی۔ ابراہیم کی ان باتوں سے ملکہ گوہر کی ڈھارس بن گئی۔ حضور، ہم یہاں نہیں رہیں گے، چھوٹی ملکہ ہمیں یہاں بھی نہیں رہنے دے گی، ہمیں جلد سے جلد یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے، ابراہیم نے کہا۔ ابراہیم اور ملکہ گوہر نے اپنے کپڑے اتار کر سادے کپڑے پہن لیے اور چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ جنگل سے نکل آئے تھے اور خدا کے بھروسے آگے بڑھ گئے تھے۔ ابراہیم تھا بہت ہوشیار،
اس نے یہ ترکیب کی کہ ملکہ کے کپڑوں کو وہیں کھنڈر کے پاس پھینکا، ایک کبوتر ذبح کیا اور اس کا خون کپڑوں پر چھڑکا، ملکہ کے زیورات کپڑوں کے آس پاس بکھیر دیے اور کھنڈر میں کسی انسان کی چند ہڈیاں اور ایک کھوپڑی پڑی ہوئی تھی وہ لا کر کپڑوں کے قریب رکھ دی۔ شاید کوئی بھیڑیا یا شیر ہڈیوں کو اور کھوپڑی کو کسی قریبی آبادی سے گھسیٹ لایا ہوگا۔ ابراہیم اور ملکہ گوہر بھیس بدل کر اور شہزادہ خورشید کو لے کر اس جنگل سے نکل گئے، لیکن وہاں محل میں ملکہ الماس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، اسے کسی پر چین نہ تھا۔ یہ خیال اسے پریشان کیے ہوئے تھا کہ اگر کہیں ملکہ گوہر اور شہزادہ خورشید بچ گئے تو وہ ایک دن ضرور لوٹ آئیں گے اور پھر اس کا بھنڈا پھوٹ جائے گا۔ سروری نے لاکھ سمجھایا کہ اس جنگل میں کبھی کوئی اکیلا نہیں رہ سکتا، ملکہ گوہر اور اس کے بیٹے کو شیر وغیرہ نے پھاڑ کھایا ہوگا، لیکن ملکہ الماس کی فکر تھی کہ دور ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آخرکار سروری نے اپنے بھائی کو جنگل کے اس کھنڈر میں بھیجا جہاں سپہ سالار ملکہ گوہر کو چھوڑ آئے تھے۔ وہ وہاں پہنچا تو اسے ملکہ گوہر کے خون آلود کپڑے اور زیورات اور چند انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ملی۔ اس نے آ کر اپنی بہن کو یہ خبر سنا دی۔ سروری خوشی سے ہنستی ہوئی ملکہ الماس کے پاس پہنچی۔ لیجیے حضور، آپ کے تو راستے کا کانٹا ہمیشہ کے لیے نکل گیا، وہ بولی۔ وہ کیسے سروری؟ ملکہ الماس نے پوچھا۔ حضور، میں نے اپنے بھائی کو ملکہ گوہر اور اس کے بیٹے کی خبر نکالنے کے لیے بھیجا تھا، سروری نے کہا۔ اس نے واپس آ کے بتایا کہ ملکہ گوہر اور اس کے شہزادے کو کسی درندے نے کھا لیا ہے، لیکن اسے کیسے معلوم ہوا؟ کھنڈر میں ملکہ گوہر کے خون آلود کپڑے، زیورات اور اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ سچ کہتی ہے؟ ملکہ الماس نے خوش ہو کے کہا۔ سچ کہتی ہوں حضور، میں نے کہا تھا نا جنگل سے کوئی زندہ نہیں بچ سکتا۔ اب میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہے، اب مجھے بھوک بھی لگی ہے اور مجھے نیند بھی آئے گی، ملکہ الماس نے کہا۔ سرکار، میں جو پاسا پھینکتی ہوں وہ کبھی غلط نہیں پڑ سکتا، سروری نے سینہ تان کے کہا۔ ملکہ الماس نے خوش ہو کر اپنی انگلی سے ہیرے کی انگوٹھی نکال کر سروری کو بخش دی۔ محل میں سب خوش ہیں، شہر میں سب خوش ہیں۔ ملکہ گوہر اور اس کے بیٹے پر اس جنگل میں کیا گزری کسی کو پتہ نہیں اور کسی کو فکر بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ بادشاہ بھی ملکہ گوہر اور شہزادے خورشید کو بھلا چکا تھا۔ لیکن یہ کیا؟ اس کے بعد ہی راجا کے شہر میں عجیب سی گھٹنائیں گھٹنے لگی۔ راجا کے شہر میں کون سی گھٹنائیں ہونے لگی، اس کو آپ کہانی کے اگلے حصے میں ضرور سنیے گا۔ تب تک کے اللہ حافظ۔